بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عربی شیخ کے مرغے کا قصہ۔ ایک بوڑھے شیخ کو اپنا ایک مرغا بہت پیارا تھا۔ اچانک ایک دن وہ چوری ہو گیا۔ اس نے اپنے نوکر چاکر بگائے، پورا قبیلہ چھان مارا، مگر مرغا نہیں ملا۔ ناچار غلام نے آ کر اطلاع دی مرغے کو کوئی جانور کھا گیا ہوگا۔ بوڑھے شیخ نے مرغے کے پروں اور کھال کو ڈھونڈ کے لانے کا مطالبہ کر دیا۔ غلام حیران اور سرگردان ڈھونڈنے نکل پڑے، مگر بے سود۔ شیخ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور پورے قبیلے کے عمائدین کی دعوت کر ڈالی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو شیخ نے ان سے اپنے مرغے کا دکھ بیان کیا اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ کچھ زیر لب مسکرائے، کچھ نے بڈھے کو پاگل سمجھا، مگر وعدہ کیا کہ کوشش کریں گے۔ باہر نکل کر مرغے کی تلاش کے لیے اونٹ ذبح کرنے پر خوب گپ شپ ہوئی۔ کچھ دن بعد قبیلہ سے ایک بکری چوری ہوئی۔ غریب آدمی کی تھی، وہ صرف ڈھونڈ ڈانٹ کر خاموش ہو گیا۔ شیخ کے علم میں جب بات آئی، اس نے ایک اونٹ پھر ذبح کیا اور دعوت کر ڈالی۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے پھر مرغے کی تلاش اور بکری کا قصہ چھیڑا اور قبیلے کو کہا کہ اس کا مرغا ڈھونڈ دیں۔ اب تو کچھ نے اسے برا بھلا کہا، کچھ نے اس کو دلاسا دیا کہ اتنی بڑی بات نہیں، صبر کر لو، اس سے زیادہ اپنا نقصان کر چکے ہو۔ ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ شیخ غفور کا اونٹ رات کو اس کے گھر کے سامنے سے چوری ہو گیا۔ شیخ غفور نے اپنے ملازمین کو خوب برا بھلا کہا اور خاموش ہو گیا کہ ایک اونٹ اس کے لیے کوئی مالی وقت نہیں رکھتا تھا۔ بڈھے شیخ کو جب علم ہوا تو اس نے پھر ایک اونٹ کاٹا اور قبیلے کی دعوت کر دی۔ کھانے سے جب فارغ ہوئے تو اس نے سرسری اونٹ اور بکری گم ہونے کا ذکر کر کے اپنے مرغے کو یاد کیا اور قبیلہ سے التجا کی کہ اس کا مرغا ڈھونڈ دے۔ اب تو محفل میں خوب گالی گلوچ ہوئی اور بڈھے کو کہا اب اگر دوبارہ اس نے مرغے سے متعلق کوئی حرکت کی تو پورا قبیلہ اس سے قطع تعلق کر لیں گے۔ شیخ کے بیٹوں نے بھی باپ کی اس حرکت پر مہمانوں کو رخصت کرتے ہوئے معذرت خوانا رویہ اختیار کیا اور شرمندہ بھی ہوئے کہ ایک مرغے کے بدلے 3 اونٹ اور شرمندگی علیحدہ۔ یقیناً ان کا باپ سٹیا گیا ہے۔ 15 روز گزرے تو قبیلے کی ایک لڑکی کنویں سے پانی بھرنے گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ گاؤں میں قہرام مچ گیا۔ پورے قبیلے کی عزت داؤ پہ لگ گئی۔ نوجوانوں نے جتھے بنائے اور تلاش شروع کی۔ پہلے گاؤں، پھر ارد گرد، پھر مزید گاؤں کے لوگ شامل ہوئے اور ارد گرد کے گاؤں سے معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ کچھ ڈاکو قریب پہاڑ کی ایک غار میں کچھ عرصے سے رہتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے چھاپا مارا، وہاں لڑائی ہوئی، اموات ہوئیں اور لڑکی برآمد کر لی گئی۔ لوگوں نے وہاں اونٹ، بکری اور مرغے کی باقیات بھی ڈھونڈ لی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ بڈھا شیخ کس طوفان کے آنے کا انہیں اندیہ دے رہا تھا۔ اگر گاؤں کے لوگ مرغے پر ہی متحد ہو جاتے تو آبرو تک بات نہ پہنچتی۔ اللہ کریم کی سنت ہے کہ وہ بڑی تکلیف سے پہلے چھوٹی تکلیف سے تنبیہ فرماتا ہے تاکہ اہل عقل سمجھ جائے اور اپنے زیر تسلط اپنے ریوڑ پر توجہ دے، اس سے قبل کہ بیڑیے نوچ کھائیں۔